نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے یک طرفہ کارروائی کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ بھارتی اقدامات کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر کھلا حملہ ہے۔ انجینئر امیر مقام نے کہا بھارت کے 5 اگست کے غاضبانہ اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ عطا اللہ تاڑر نے کہا پاکستان کشمیر کا مقدمہ لڑتا رہے گا، کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل کر رہے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر وفاقی وزراء کی پارلیمنٹ ہاؤس سے ڈی چوک تک ریلی۔ وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام ریلی کی زیر قیادت۔ ریلی میں احسن اقبال، عطا اللہ تاڑر، رانا ثناء اللہ شریک ہوئے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی بھی ریلی میں شرکت۔ اسکولوں کے طلباء بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے 6 برس مکمل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بھارت کے 5 اگست کے اقدامات کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور مظفر آباد سمیت ملک بھر میں تقریبات۔ مختلف شہروں میں 1 منٹ کی خاموشی، شہدائے کشمیر کو زبردست خراج عقیدت۔ 5 اگست مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشمیریوں کو خراج تحسین۔ کہا بھارت نے آئینی حیثیت مسخ کر کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی۔ مودی سرکار نے کشمیریوں کے آئینی حقوق اور آزادی پر شب خون مارا۔ مقبوضہ کشمیر کا بحران عالمی برادری کی بے حسی کا نوحہ ہے۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش پر بھی مودی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ امریکی صدر کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اندیہ، مودی کا گوڈی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار۔ ٹرمپ کی بھارت کے خلاف سخت معاشی پالیسیوں پر بھارتی میڈیا نے امریکی صدر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا ٹرمپ بے شرمی سے خود پسندی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ٹرمپ کو نااہل قرار دینے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ مودی کے گوڈی میڈیا کے مطابق اضافی ٹیرف کے اعلان نے مودی کی ناقص معاشی پالیسیوں کا پول بھی کھول دیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم استحصال کے موقع پر پیغام۔ کہا بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی اقدام کا مقصد کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ بولے رواں سال یوم استحصال غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے جموں کشمیر کے تنازع کا حل ناگزیر ہے۔ پانچ اگست مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کشمیریوں کو خراج تحسین۔ کہا بھارت نے آئینی حیثیت مسخ کر کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی۔ مودی سرکار نے کشمیریوں کے آئینی حقوق اور آزادی پر شب خون مارا۔ مقبوضہ کشمیر کا بحران عالمی برادری کی بے حسی کا نوحہ ہے۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش پر بھی مودی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پانچ اگست کو بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ کشمیری عوام اور پاکستانی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یوم استحصال پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا ویڈیو پیغام۔ کہا مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 9 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوج مقبوضہ کشمیر کے عوام سے جینے کا حق چھین رہی ہے۔ یوم استحصال کشمیر کو سبوتاژ کرنے کا منظم منصوبہ۔ پی ٹی آئی کا بھارت کے خلاف دن پر پاکستان کے خلاف نکلنے کا اعلان۔ بانی کی رہائی کو جواز بنا کر 5 اگست کے دن پر عالمی احتجاج کو بے اثر کرنے کی ٹھان لی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ۔ انتظامیہ کی شہریوں سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بننے کی اپیل۔ لاہور پولیس کا ایکشن، کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں اور دفاتر پر چھاپے۔ 150 افراد حراست میں لے لیے گئے۔ ہم بانی کے بیٹوں کو پاکستان نہیں بلا رہے، تحریک انصاف کی قیادت بانی کے بیٹوں سے جان چھڑانے لگی۔ پی ٹی آئی کا قاسم اور سلیمان کو احتجاج میں شامل کرانے سے انکار۔ پی ٹی آئی قیادت کا بانی کے بیٹوں کے اقدامات سے اظہار لا تعلقی۔ تحریک انصاف کا پاکستان آنے پر بانی کے بیٹوں کی ذمہ داری لینے سے انکار۔
رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قاسم اور سلیمان کی کسٹوڈین جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں، ان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا فتنہ گروہ ہے جس نے کل کا دن ہی چوز کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سے جو ہے وہ 90 دن کا ٹائم دیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے، اور انہوں نے خود ہی دوبارہ سے آر اور پار کرنے کا ان کو شوق بہت ہے، آر بھی خود ہو جاتے ہیں، پار بھی خود ہو جاتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے۔ بات یہ ہے کہ پابندی لگانے کا نا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں جو بیسکلی یہ رائٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے۔ قوم یوم استحصال کشمیر منائے گی، فسادی ملک میں گوریلا جنگ لڑیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی کڑی تنقید، کہا پی ٹی آئی فتنے کی نئی کال دے رہی ہے، فتنہ فساد پارٹی سے جان چھڑائے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا۔ پی ٹی آئی کو ملک کی ترقی سے تکلیف ہوتی ہے، آر پار کی بات کرنے والے علی امین گنڈاپور خود بچ نکلتے ہیں۔ مودی کی ہچکولے کھاتی معیشت کو ایک اور امریکی دھوبی پٹکا، امریکی صدر نے بھارت پر عائد ٹیرف مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ بھارت پر محصولات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ بھارت روس سے بڑے پیمانے پر تیل خرید رہا ہے۔ بھارت روسی تیل منافع پر اوپن مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ بھارت کو مارے جانے والے یوکرینی شہریوں کی پرواہ نہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ بھارت پر 25% ٹیرف لگا چکے۔ ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ بھی قرار دیا تھا۔ امریکی عہدیدار کا کالعدم داعش کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کا اعتراف، امریکہ کا پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام جاری۔ دی اکانومسٹ کے مطابق امریکہ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی پالیسی سازوں نے بھارت کی تقریبی سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ٹرمپ کے قریبی حلقوں کی جانب سے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ جب تک کہ آپ اپنے گھروں میں دوبارہ آباد نہیں ہو جاتے، میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا۔ تفصیل میں جائے بغیر 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے، اور کاغذوں میں اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 دن کی بلکہ 1 گھنٹے کی بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو میں آج 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم وہ استعمال کریں گے، لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ سارے جو نقصانات کا اندازہ لگا کہ انشاءاللہ اگست کے اینڈ میں آؤں گا۔ فلڈ ارلی وارننگ سسٹم 7 سال سے کاغذوں میں ہی موجود ہے، وفاقی یا کسی صوبائی حکومت نے اس پر کام نہیں کیا، ہمارے 1.25 سال میں بھی مناسب رفتار سے کام نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے ٹائم لائن دے دی۔ ٹائم لائن میں 1 گھنٹے کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ گلگت بلتستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب کے پیکج کا اعلان، متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ اگست کے آخر میں دوبارہ گلگت بلتستان آنے کا وعدہ، کہا سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وفاق اپنے وسائل سے گلگت بلتستان میں دانش اسکول بنائے گا۔ پکڑ دھکڑ اور جرمانوں کے باوجود چینی بحران بے قابو، سرکاری قیمت 173 روپے پر چینی کی فروخت خواب بن گئی۔ مختلف شہروں میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ، کراچی، لاہور اور راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں چینی 200 سے کم نہ ہو سکی۔ لاہور کی اکبری منڈی سے چینی کی سپلائی کئی روز سے بند، حکومت کا 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمدگی کا ایک اور ٹینڈر جاری۔ بارشوں کا طاقتور سپیل برسنے کو تیار، این ڈی ایم اے نے آج سے مزید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی اور وسطی علاقوں میں 10 اگست تک شدید بارشیں ہوں گی۔ بارشوں کے باعث دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ، خانکی اور قادر آباد کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ کراچی میں جرمن قونصل خانے کا ویزا سیکشن پھر سے بحال، ویزا سروسز معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ جرمن قونصل خانے کے مطابق ویزا سروس نان یورپین شہریوں کے لیے بحال رہے گی۔
पाकिस्तान की किबला अव्वल की बेहुरमती की शदीद मजम्मत, इक़दाम मस्जिद अक्सा की हैसियत तब्दील करने की कोशिश करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी जंगबंदी और अमल शुरू करने का मुतालबा। कहा इसराइली इक़दामात इंसानियत के ज़मीर की तौहीन है। सऊदी अरब की भी इसराइली वज़ीर के मस्जिद अक्सा दौरे और इबादत की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी, 24 घंटों में 94 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में 29 इमदाद के मुंतज़र अफराद भी शामिल। इमदाद तक रसाई की कोशिश में अब तक 1391 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने 22,000 से ज़ायद इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले से रोक दिया। गजा में किसी को भूखा नहीं देखना चाहते, वहां बहुत बुरा हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग ना रोकने पर रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने की धमकी। कहा हमने पाक भारत जंग जैसे कई बहरानों को सिफारती ज़राए से रोका। बाइडन ने अमरीकी मईशत के मुतालिक गुमराहकुन अतादो शुमार दिए। गजा जंग बंद करवाएं, साबिक सरबरा मोसाद समेत 600 से ज्यादा इसराइली सिक्योरिटी अहदेदारों का ट्रंप को खत। कहा गया कि हमास अब इसराइल के लिए कोई स्ट्रैटेजिक खतरा नहीं रही। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म पर जंग फौरी बंद करने के लिए दबाव डालें। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में गजा को नई राह देने के लिए इलाकाई और आलमी इत्तेहाद तश्कील देने का मुतालबा। और मॉनसून का स्पेल आज भी बरसेगा। वफाकी दारुल हुकूमत में आज भी मतला अबर आलूद। दिन के वक्त चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में बादलों का राज, बूंदाबांदी की पेशगोई। लाहौर में भी 24 घंटों के दौरान बादल बरसने का इम्कान।